حبیب کو رجل فقیہ کہہ کے حسین نے سلام کیا. کوئی عام دین نہ سمجھنے والا کسی کو فقیہ کہے تو اچھا لگتا ہے. العظمت خود دین جسے فقیہ کہہ دے. ہمارے ہاں فقہا کی جو تعریف ہے، جو فقیہ کی تعریف ہے، ہم یہ کہتے ہیں جو دین کو جاننے والا. قبلہ تشریف فرمائے دین کی سوجھ بوجھ رکھنا اور ہے. جو دینی معاملات سے، جو دینی مسائل سے واقف، اسے فقیہ نہیں کہتے. جو دینی مسائل کی حیثیت کو سمجھے اسے فقیہ کہتے ہیں. جو یہ سمجھے کہ دین کے اس مسئلے پر عمل کرنا ہے وہ فقیہ نہیں. جو یہ سمجھے کہ یہ چیز واجب کیوں ہے اور دو عملوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے. جو دو برابر کے اعمال میں سے ایک کو ترجیح دینے کی اور بتانے کی پوزیشن میں ہو اسے فقیہ کہتے ہیں. حسین علیہ السلام نے شب عاشور جناب حر کو سلام، اور جب خط لکھا تو تب سلام. آج بھی قبر حبیب پہ چادر پہ حسین علیہ السلام کے وہ خط کی تحریر لکھی ہوئی، اور حسین علیہ السلام نے اسے رجل فقیہ کہہ کے سلام کیا. جو دین کے مسائل میں سوجھ بوجھ نہیں بلکہ ان مسائل کو ترجیح کی بنیاد پہ دیکھ سکتا ہو اسے فقیہ کہتے ہیں. اب یہ حسین نے اسے رجل فقیہ کیوں کہا ہے؟ عاشور پہ ایک ایسا وقت آیا تھا جب ادھر سے نماز شروع ہونے لگی تھی اور ادھر سے حسین پہ حملہ ہو گیا تھا. اب حبیب کو فیصلہ کرنا تھا کہ میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں یا حسین کا تحفظ کروں. حبیب کے سامنے دونوں چیزیں آ گئی. ایک تحفظ حسین تھا، ایک ادائے نماز تھی. حبیب گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، حبیب نے لشکر یزید پہ حملہ کیا. پیچھے سے ایک صحابی کی آواز آئی، حبیب نماز ہو رہی، نماز نہیں پڑھے گا. کہنے لگا پڑھوں گا لیکن اس کے نانے کے پیچھے پڑھوں گا.